لڑ رہے ہیں یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور صابر صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہماری ٹیم ہے، جو اس وقت آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہم نے نامینیشنز کی ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو انتخابات کے علاوہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہمارا سال ہر سال سے چل رہا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو شہر کراچی میں جماعت اسلامی اور الخدمت یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کا حصہ لے سکیں اور ان کو ایک اچھے انتظام کے ساتھ بر وقت جو ہے گوشت کی فراہمی کی جا سکے۔ کراچی میں سینکڑوں مقامات پر یہ کام اس وقت جاری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھالوں کے جمع کرنے کا بھی یہ کام جو 50-60 سال سے جماعت اسلامی انجام دے رہی ہے، اور ان کھالوں کی جو بھی رقم آتی ہے اس رقم سے بہت سارے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مستحقین کی مدد ہوتی ہے، بچیوں کی شادیوں کا انتظام ہوتا ہے، غریب طلبہ کے لیے تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، مدارس کا پورا ایک نظام موجود ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے اسپتال ہیں، جیسے لیبارٹریز ہیں، جیسے اسکولز ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کھالوں کی رقم ہے اس کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ملک بھر میں مدد کی جاتی ہے، اور جماعت اسلامی کا یہ ایک بہت بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے جو جیسے بھی حالات ہوں ان میں ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں پورے ملک کے لوگوں کو، امت مسلمہ کو، اس شہر کے لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ان کے اسوے پر چلنا چاہیے، اور وہ آپ کے لیے کامل نمونہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ۔ تو اس طرح ان کے اسوہ حسنہ میں بھی جو قربانی، ایثار، جد و جہد، اللہ کے راستے میں سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کر دینا اور اللہ ہی کا ہو جانا، یہ وہ سبق ہے جو ہمیں جو ہے اس سنت ابراہیمی سے ملتا ہے۔ اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، اگرچہ کہ عید کا موقع ہے، لیکن چونکہ اس عید کے موقع پہ بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی زحمت ہے، اور جو ہماری حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے اس وقت شہر کا ایک بہت بڑا علاقہ، خاص طور پر کاروباری علاقہ، اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے مرتضیٰ وہاب ان سڑکوں کے اوپر تو جا کر ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ جو 6-8 گھنٹے کے اندر بالآخر جن کا پانی نکل جاتا ہے، اگرچہ کہ ان کا پانی تو فوراً نکلنا چاہیے، ڈرین ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ان جگہوں پہ نہیں جاتے جو گھٹنوں گھٹنوں اس وقت بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ لیاری چلے جائیے، اس وقت آپ ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیے، کھارا در میٹھا در میں چلے جائیے، اس وقت جوڑیا بازار چلے جائیے، لوگ بالکل جو ہے وہ جو لوگ وہاں کے رہائشی لوگ ہیں بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خود کینٹونمنٹ کا بھی جو کام ہے وہ سوالیہ نشان بن گیا جب ڈی ایچ اے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور 2 سال پہلے بھی یہی صورتحال تھی، اور 2 سال میں ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ بہرحال جماعت اسلامی اپنے حصے کا کام کرتی ہے، الخدمت کے رضاکار جہاں لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ برسات، بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رحمت ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے زحمت ہو جاتی ہے، اور لوگ بہت پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی آپ کی مشینری موجود ہے، وہ 5000 سٹی وارڈن کہاں ہیں جو ایم کیو ایم کے زمانے سے بھرتی ہوئے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی بھی ان کو تنخواہیں دیتی ہے، وہ وارڈن کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ یہ گھوست ملازمین کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ اسکولوں کے اندر بھی گھوست ملازمین ہیں، یہ بلدیہ کے اندر بھی گھوست ملازمین ہیں، اور جو صحیح جینون ملازمین ہیں ان کو آپ تنخواہیں تک نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کرپشن اور لوٹ مار کے نظام کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ویسے تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ظاہر ہے میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، ایک سیاسی کارکن کو کسی کی ذات پر نہ حملہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں کسی سے کوئی پرابلم ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کنڈکٹ درست نہیں ہے کہ اس نے اس موقع پر کہ جب 24 جولائی کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، سیاسی بنیاد پر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کی ہوئی ہے، اور اپنا پورا صوبائی حکومت کا جتنی طاقت ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ لوگ آبادیوں میں رشوت ستانی کا کام ہو رہا ہے، مختلف گروپوں کو مراحت دی جا رہی ہیں، ہمارے جو فنڈز ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے لوگوں کی خرید و فروخت کا کام ہو رہا ہے، اور سامنے آ کر تو کام نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا کرنا بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کچھ بھی کر لے، ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ کچھ بھی کرنا چاہیں،
ایک بارش آئی ہے تو اس نے ان کے سارے کام کی قلعی کھول دی ہے، سڑکیں بہنا شروع ہو گئی ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ جو لوگ بھاری مینڈیٹ لے کر کراچی سے 14 قومی اسمبلی کی ان کی سیٹیں تھیں اور انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا کہ ایم این اے فنڈ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ ایم این اے فنڈ بھی اس بارش کے ساتھ بہہ گیا ہے. اس لیے اس کراچی کا کوئی نہیں ہے. مینڈیٹ یہاں سے لو اور یہاں نظر انداز کر دو. یہ مستقل رویہ ہے جو ان پارٹیوں کا ہے. بہرحال عید الاضحیٰ کے اس موقع پر میں زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اس کے رضاکار اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ کے مصداق ہیں کہ چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم کام کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور لوگوں سے بھی اب یہی کہتے ہیں کہ وہ پہچانے اپنے خدمتگاروں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جو یہاں سے مینڈیٹ تو لیتے ہیں پلٹ کے نہیں دیکھتے. میں کراچی کے عوام سے اس موقع پر یہ ضرور اپیل کرتا ہوں کہ اب چونکہ انتخاب بالکل قریب ہے تو اس دفعہ اس شہر میں ایک ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے حالات بدلیں اور ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہو جہاں سے 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے چھوڑا تھا. یہ شہر آگے بڑھ سکتا ہے، بس آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. وہ سارے لوگ جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس شہر کے لیے مخلص ہیں، وہ جماعت اسلامی کا اس مشن میں ساتھ دیں اور ترازو پر مہر لگائیں اور 24 جولائی کو ہمارے امیدواروں کو کامیاب کریں تاکہ اس شہر میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کا معیار آئے تو تعمیر و ترقی کا سلسلہ شروع ہو سکے. بہت بہت شکریہ. تیز ہو. خرابی کے اندر اور نااہلی میں اور کرپشن میں مقابلہ بہت سخت ہے. نہیں میرا خیال ہے دیکھیں سب ایک ہی ہیں. اول تو آپ ان کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے جب بدترین بارشیں ہوئیں تو اس وقت میئر وسیم اختر تھے اور سارا مینڈیٹ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا اکثریت جو ہے یا تو ایم کیو ایم کے پاس تھی یا پی ٹی آئی کے پاس تھی اور پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا مل کر ایک کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی تھی. اور جب کمیٹی بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اب تو کراچی کے حالات بدل جائیں گے، وفاق، صوبہ، بلدیہ، فوج سب ایک پیج پر آ گئے. میں نے آپ سے اسی وقت عرض کیا تھا کہ 0 جمع 0 جمع 0 سے کبھی بھی چیز آگے نہیں بڑھتی، 0 ہی رہتی ہے. اور یہی ہوا. 2 سال آج گزر گئے. مجھے بتائیں ان 2 سال میں کیا ہوا؟ خود عمران خان صاحب نے مراد علی شاہ کو ساتھ بٹھا کر اور ایم کیو ایم کے وسیم اختر کو ساتھ بٹھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 1100 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کر رہے ہیں اور 3 سال میں اس شہر کا نقشہ بدل جائے گا. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ سوال موجود ہے، مراد علی شاہ کے لیے بھی ہے، ایم کیو ایم کے لیے بھی ہے. اس لیے انہوں نے کام نہیں کرنا، انہوں نے کراچی کو آن نہیں کرنا. اب یہ شہر کے لوگوں پر ہے کہ وہ انہی سے دھوکہ کھاتے ہیں یا اپنے حالات کو بدلتے ہیں. بلدیاتی الیکشن جو سندھ میں ہوئے اس کا پہلا مرحلہ جو ہوا اس میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے وہ پرامن ہوگا اور پری پول ریگنگ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے اس وقت. ووٹر لسٹیں بہت خراب ہیں اور اب جا کر ووٹر لسٹیں فراہم کی گئی ہیں. 2 ووٹر لسٹیں چل رہی تھیں. تمام لوگ کنفیوز تھے، پولیٹیکل ورکر بھی اور عوام بھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ووٹر لسٹوں کے اندر لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آروز کا تقرر ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کیا ہے. سندھ میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کر رہا ہے اور ان کے جو آروز ہیں زیادہ تر وہی ہیں جو پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. ایسی مثالیں میں پچھلی پریس کانفرنسوں میں دے چکا ہوں. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہر محاذ پر انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے اور الیکشن سے ان تمام اتحادی جماعتوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. اس وقت سب کی جو ہے وہ کوشش ہے. دیکھیں حیرت کی بات ہے نا، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، نون لیگ سب چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو. صرف جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں مقابلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امن و امان قائم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی. اگر سندھ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کریں، فوج کو بھی طلب کریں اور تمام اسٹیشنز کے باہر ان کا تقرر ہونا چاہیے تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو. اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سارے لوگ ہی ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے ویسے بھی رینجرز کا کام یہ ہے. میں ڈی جی رینجرز سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو انوائٹ نہ بھی کیا جائے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی رسپانسبلٹی رینجرز کی صوبے میں ہے قانونی طور پر بھی. تو ان کو چاہیے کہ اس کو مینٹین کرنے کا کام کریں اور NA-240 کی طرح کا کوئی واقعہ بھی کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے. عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ پرامن طریقے سے رہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ورکر آپس میں لڑیں گے تو فائدہ ان طاقتوں کا ہوگا جو جمہوری عمل کو بھی خراب کرتے ہیں
اور یہ شہر مزید ابتری کا شکار ہوگا. پرامن ماحول کے اندر پولنگ ہونی چاہیے اور پرامن طریقے سے لوگوں کو اپنی رائے دینے کا حق ملنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم یہ مطالبہ بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح اعلان کر رہے ہیں کہ ہر میدان میں انشاءاللہ ان سب لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور بھرپور بلدیاتی الیکشن جماعت اسلامی لڑے گی. انشاءاللہ.